اللہ تعالیٰ کبھی آزمائش کے لیے اس کے رزق میں تنگی کرتا ہے تو وہ شکوہ کرتا ہے کہ میرے پروردگار نے میری اہانت کی، میری توہین کی، میری بے عزتی کی، یعنی چاہیے تو یہ تھا کہ مجھے بہت کچھ ملتا، لیکن معاذ اللہ اللہ تعالیٰ نے میری بے عزتی کر کے مجھے بہت کم دیا، شکوہ کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آگے یہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ رزق میں تنگی آتی ہے تمہارے تو در حقیقت اس کی وجہ تمہارے خود اپنے تمہارے اعمال ہوتے ہیں۔ رزق میں تنگی کے دو مطلب ہیں، ایک مطلب تو یہ ہے کہ آمدنی کم ہو اور اتنی کم ہو کہ اس میں گزارا نہ ہو سکتا ہو، یا کم ہوتا بہت ہی تنگی کے ساتھ گزارا ہوتا ہو، یہ بھی رزق کی تنگی کی ایک شکل ہے۔ اور دوسری رزق کی تنگی کی شکل یہ ہے کہ آمدنی دیکھنے میں تو بہت ہے لیکن برکت نہیں ہے، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ساری آمدنی ہونے کے باوجود آدمی ہر وقت کسی نہ کسی الجھن میں گرفتار ہے۔ اور آج کل یہ صورت بہت کثرت سے پیش آتی ہے، اچھے خاصے مالدار لوگوں کو جن کی آمدنیاں بہت زیادہ ہیں، ان کو بھی یہ شکوہ کرتے سنا کہ پتہ نہیں کہاں سے پیسہ آتا ہے، کہاں چلا جاتا ہے، اور نتیجہ یہ کہ پیسے کا اصل فائدہ تو یہ تھا کہ انسان کو راحت ملتی، انسان کو آرام ملتا، اطمینان سکون حاصل ہوتا، لیکن بجائے آرام اور اطمینان حاصل ہونے کے اس سے پریشانیوں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ یہ ہے بے برکتی، آمدنی تو ہے مگر برکت والی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب برکت عطا فرماتے ہیں تو تھوڑی آمدنی میں انسان کو سکون آرام مل جاتا ہے، راحت میسر آ جاتی ہے، اور اللہ بچائے اگر بے برکتی ہو تو لاکھوں کی اور کروڑوں کی آمدنی ہو، اس کے باوجود انسان پریشان ہی نظر آتا ہے۔ اور قرآن کریم نے ایک جگہ فرمایا کہ بعض اوقات انما یعذبہم بہا فی الحیاۃ الدنیا، اللہ تعالیٰ اس مال کو ان کے لیے عذاب کا ذریعہ بنا دیتے ہیں دنیا ہی کے اندر۔ یعنی مال تو بہت ہے لیکن مال کی حصول میں، اس کی تلاش میں، اس کے جو سرگرداں ہیں تو اس میں دن کا چین میسر ہے، نہ رات کا آرام میسر ہے، نہ بیوی بچوں کے ساتھ وقت گزار سکتے ہیں، نہ اپنے گھر والوں کے ساتھ اطمینان کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں، راحت میسر نہیں، پیسہ ہے مگر راحت نہیں۔ یہ بھی رزق کی تنگی کی ایک بدترین شکل ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ دونوں قسم کی تنگیوں کا، اس میں الفاظ جو ہیں دونوں قسم کی تنگیوں کے کو شامل ہیں کہ چاہے آمدنی کم ہو یا آمدنی میں برکت نہ ہو، دونوں کی وجہ در حقیقت یہ ہے کہ تم لوگوں کے حقوق ضائع کرتے ہو۔ لوگوں کے حقوق کیا ضائع کرتے ہو؟ پہلا ذکر کیا یتیم کا، لا تحاضون علی طعام بلکہ لا تکرمون الیتیم، یتیموں کی عزت نہیں کرتے۔ یہ نہیں کہا کہ یتیموں کو کھانا نہیں کھلاتے، بلکہ عزت نہیں کرتے۔ مطلب یہ کہ اول تو یتیموں کی دیکھ بھال میں تمہاری کمی ہے، اور اگر کبھی کوئی کرتا بھی ہے تو اس کا جیسا اکرام ہونا چاہیے، جیسی عزت ہونی چاہیے، اس قسم کی عزت اس کو نہیں دیتے ہیں۔ وَلَا تَحَاضُونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، دوسرے لوگوں کو بھی کوئی ترغیب نہیں دیتے کہ تم مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، مسکینوں کے حاجتوں کو پورا کرو۔